بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الغاشیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والے کی۔ نمبر 7، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ نمبر 8، تصلی نارا حامیہ، گریں گے دہتے ہوئی آگ میں۔ تسقی من، پانی ملے گا ایک۔ تفسیر نمبر 7، قیامت کی بات یعنی وہ بات سننے کے لائق ہے۔ تنبیہ، غاشیہ یعنی چھپانے والی سے مراد قیامت ہے جو تمام مخلوقات پر چھا جائے گی، جس کا اثر سارے عالم پر محیط ہوگا۔ نمبر 8، بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی آخرت میں مصیبتیں جھیلنے والے اور مصیبت جھیلنے کی وجہ سے خستہ و درماندہ۔ اور بعض نے کہا کہ عاملۃ ناصبۃ سے دنیا کا حال مراد ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں محنتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ان سب کی محنتیں طریق حق پر نہ ہونے کی وجہ سے سب اکارت ہیں، یہاں بھی تکلیفیں اٹھائیں اور وہاں بھی مصیبت میں رہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی۔ عین آنیہ، چشمے کھولتے ہوئے کا۔ نمبر 1، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے پاس کھانا مگر جھاڑ کانٹوں والا۔ نمبر 2، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک میں۔ نمبر 3، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہیں۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی سے راضی ہوئی۔ نمبر 4، فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنتے اس میں بکواس۔ نمبر 5، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہتا۔ نمبر 6، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے سامنے چنے ہوئے۔ نمبر 7، ونمارق مصفوفہ، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے۔ نمبر 8، وزرابیج مبثوثہ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ نمبر 9، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں۔ نمبر 10، وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان پر کہ کیسا اس کو بلند کیا ہے۔ نمبر 11، وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں۔ نمبر 12، وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین پر کہ کیسے صاف بچھائی ہے۔ نمبر 13، فذكر انما انت مذکر، سو تو سمجھائے جا، تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تو نہیں ان پر دروغہ۔ نمبر 14، الا من، مگر جس نے۔ تفسیر نمبر 1، دوزخیوں کے لیے کھولتے چشمے کا پانی، یعنی جب دوزخ کی گرمی ان کے باطن میں سخت تشنگی پیدا کرے گی، بے اختیار پیاس پکاریں گے کہ شاید پانی پینے سے تشنگی دور ہو، اس وقت ایک گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا، جس کے پیتے ہی ہونٹ کباب ہو جائیں گے اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی، پھر فوراً درست کی جائیں گی اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے، الیاذ باللہ۔ نمبر 2، اہل دوزخ کا کھانا ذریع خاردار درخت ہے دوزخ میں، جو تلخی میں ایلوے سے زیادہ اور بدبو میں مردار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر ہے۔ جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی۔ نمبر 3، یہ کھانا بھوک نہیں مٹائے گا، کھانے سے مقصود یا محض لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، یا بدن کو فربا کرنا، یا بھوک کو دفع کرنا۔ ذریع کے کھانے سے کوئی بات حاصل نہ ہوگی، لذت و مزہ کی نفی تو اس کے نام سے ظاہر ہے، رہے باقی دو فائدے اس کی نفی اس آیت میں تصریحاً کر دی۔ غرض کوئی لذیذ و مرغوب کھانا ان کو میسر نہ ہوگا۔ یہاں تک دوزخیوں کا حال تھا، آگے ان کے بالمقابل جنتیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4، یعنی خوش ہوں گے کہ اپنی کوشش ٹھکانے لگی اور محنت کا پھل بہت خوب ملا۔ نمبر 5، جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، یعنی کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، چہ جائے کہ گالی گفتار اور ذلت کی بات ہو۔ نمبر 6، جنت کے چشمے، یعنی ایک عجیب طرح کا چشمہ، اور بعض نے اس کو جنس پر حمل کیا ہے، یعنی بہت سے چشمے بہہ رہے ہیں۔ نمبر 7، اونچے تختوں پر گلاس چنے ہوئے کہ جب پینے کو جی چاہے دیر نہ لگے۔ نمبر 8، جنت کے قالین، یعنی نہایت قرینے اور ترتیب سے بچھے ہوئے اور گو تکیے لگے ہوئے۔ نمبر 9، مخملی فرش، تاکہ جس وقت جہاں چاہیں آرام کریں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کلفت نہ اٹھائیں۔ نمبر 10، اونٹ کی تخلیق پر غور کرو کہ حیت اور خاصیت دونوں اور جانوروں کی نسبت اس میں عجیب ہے، جس کی تفسیر عزیزی میں دیکھنے قابل ہے۔ نمبر 11، بدون ظاہری ستون اور کھمبے کے۔ نمبر 12، ذرا اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے۔ نمبر 13، زمین کی سطح کہ اپنی کلانی کے سبب باوجود کروی شکل ہونے کے مسطح معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس پر رہنا سہنا آسان ہو گیا۔ یہ سب دلائل قدرت بیان ہوئے، یعنی تعجب ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکیمانہ انتظامات کو نہیں سمجھتے، جس سے بعد الموت پر اس کا قادر ہونا اور عالم آخرت کے عجیب و غریب انتظامات کا ممکن ہونا سمجھ میں آ جاتا۔ اور تخصیص ان چیزوں کی بقول ابن کثیر اس لیے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے تھے، اس وقت ان کے سامنے بیشتر یہی 4 چیزیں ہوتی تھیں: سواری میں اونٹ، اوپر آسمان، نیچے زمین، ارد گرد پہاڑ، اس لیے ان علامات میں غور کرنے کے لیے ارشاد ہوا۔ نمبر 14،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دروغہ نہیں، یعنی جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل واضح غور نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کرنے اور سمجھانے ہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں اور ان کے دلوں کو بدل ڈالیں۔ یہ کام مقلب القلوب ہی کا ہے۔ تولا و کفر، منہ موڑا اور منکر ہو گیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو عذاب کرے گا اس پر اللہ وہ بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ہے ان کو پھر آنا، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ تفسیر نمبر 1، منکرین کا حساب ہمارے ذمہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی اور اس کی آیتوں کا انکار کیا وہ آخرت کے بڑے عذاب اور اللہ کے سخت ترین سزا سے بچ نہیں سکتا۔ یقیناً ان کو ایک روز ہماری طرف لوٹ کر آنا اور ہم کو ان سے رتی رتی کا حساب لینا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کیے جائیں اور ان کا مستقبل ہمارے سپرد کیجیے۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔